بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی اس آیت میں باری تعالی نے عام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور ساتھ میں اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اپنے آپ کے جہنم کی آگ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کاموں کو کرے جن کاموں کو کرنے کا اس کے شفیق پروردگار نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے دور رہے جن کاموں کے بچنے کا اور جن سے دور رہنے کا اس کے شفیق اور کریم پروردگار نے حکم دیا ہے۔ اب بات رہتی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا میرے آقا، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچنا ہے کہ نیک کاموں کو کرنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے، یہی جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جہنم کی آگ سے نہ کوئی رشوت بچا سکتی ہے اور نہ کوئی جھوٹ اور دھوکہ بچا سکتا ہے۔ اگر انسان کو جہنم کی آگ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف اس کے اعمال صالحہ ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود کا جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، مگر اہل و عیال کو جہنم سے کیسے بچائیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دو جن کاموں کو کرنے کا حکم تمہارے پروردگار نے دیا ہے۔ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے تو خود بھی نماز پڑھو اور اپنی اولاد سے بھی، اپنے اہل و عیال سے بھی نماز پڑھنے کی ہدایت دو۔ تم خود بھی روزے کا اہتمام کرو اور اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کو بھی روزے کے رکھنے کا حکم کرو۔ تم غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کو زکوٰۃ دو، اور تمہاری اولاد، تمہارے اہل اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو ان کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اپنی زکوٰۃ نکالا کریں۔
اخلاق کریمانہ کے تم بھی پابند رہو اور اخلاق حسنہ کی ان کو بھی تعلیم دو۔ گویا کہ جن کاموں کے کرنے کا تمہارے پروردگار نے تمہیں حکم دیا ہے، تم ان کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی ان کی تعلیم دو، اور پھر صرف یہی تعلیم نہیں بلکہ اگر تعلیم میں تنبیہ کی ضرورت پڑے تو تنبیہ بھی کرو۔ اور جن کاموں سے باز رہنے کو تمہارے شفیق پروردگار نے کہا ہے، تم خود بھی ان سے دور رہو اور اپنی اولاد کو بھی اسی بات کی تلقین کرو کہ تم ان سے دور رہو۔ اور اگر کبھی ان کاموں سے اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو دور رکھنے میں تنبیہ کرنی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرو بلکہ ان کو تنبیہ کرو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بات سمجھ میں آ گئی اور میں خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کروں گا اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اسی آیت کی تفسیر میں اور اسی آیت سے علماء فقہا نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جہاں خود بندے پر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنا اس کے اوپر فرض ہے، وہیں اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرنا اس کے ذمے یہ فرض ہے۔ صرف اتنی بات سے کام نہیں بنے گا کہ خود آدمی نماز کا پابند بن جائے اور اپنی اولاد کو وہ نماز کا پابند بننے کی ہدایت نہ کرے، ان کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش نہ کرے، وہ خود تو روزے کا اہتمام کرنے کا خوب اہتمام کرے، روزے کے رکھنے کا خود تو اہتمام کرے، مگر وہ اپنی اولاد کو روزے کے اہتمام کے کرنے کی ہدایت نہ کرے، تو صرف اس سے بات نہیں بننے والی، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں خود کی فکر کرنی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، وہیں ہمیں اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی ہے کہ وہ کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔